ایک بندے نے پچھلے جمعرات کو یہ عمل کیا تھا۔ اگلی جمعرات سے پہلے ایک بندہ آیا، اس نے 50 لاکھ روپیہ اس کو دیا اور واپس چلا گیا۔ کہتا جی کہ میں نے آپ سے ادھار لیا تھا، یہ آپ کو واپس کرنا ہے۔ وہ جس بندے کو یہ 50 لاکھ ملا وہ بندہ پریشان ہے کہ میں نے کبھی کسی کو ادھار دیا ہی نہیں ہے، میں خود لوگوں سے ادھار لیتا پھرتا ہوں، تو میں نے کہاں سے یہ ادھار کسی کو دے دیا۔ تو یہ دولت والی بڑی جمعرات آ گئی ہے۔ صرف ایک جمعرات میں آپ نے بھی یہ عمل کرنا ہے، اگلی جمعرات آپ کو بھی انشاءاللہ پیسے مل جائیں گے۔ آپ بھی فوراً آزما لو، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ہی باکمال عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ وہ تسبیح ہے جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت فوراً ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ میں خود اسے پڑھتا ہوں، جتنی بھی مجھے دولت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت اتنی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں، ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے وظائف کے مرکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی جو تسبیح کے بارے میں، آج کے جو وظیفے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ تسبیح سیدھی اولیاء اکرام سے، بزرگان دین سے پہنچی ہے۔ بزرگان دین اسے بہت آزمایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تھا تو بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا انہیں کہتے تھے، تو فوراً اس بندے کے رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی تھی۔ زندگی کی جو بھی محرومیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی تھی۔ تو اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جمعرات کو آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک جمعرات کریں گے، انشاءاللہ آپ خود اگلی جمعرات کا انتظار کریں گے کہ کب جمعرات آئے اور کب ہم یہ عمل کر سکیں۔ آسان سا عمل ہے، چھوٹا بچہ بھی اس کو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے فوراً سے پہلے ہی آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا، کروڑوں کا قرض ہے، تو انشاءاللہ اس تسبیح کی بدولت ایسے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیں گے۔ آپ کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ اس تسبیح کی بدولت آپ کے پاس اتنا رزق آ جائے گا کہ آپ اپنا ذاتی مکان خرید سکیں گے، اپنا قرض ادا کر سکیں گے۔ تو اس تسبیح کو آپ نے کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، باوضو حالت میں پڑھ سکتے ہیں، وضو کے بغیر اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے وظیفہ مکمل کر لیا، آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی، آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہوں تو آپ نے فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کی اس مالی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جب آپ کے حالات انتہائی کشیدہ ہوں، آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ نے اس بھائی کی بتائی ہوئی اس تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے 2 باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ہر وقت، ہر بات میں اللہ پر توکل رکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ آپ اچھا سوچیں گے، اللہ پاک آپ کے رزق میں کبھی کبھی نہیں رکھیں گے، اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دیں گے۔ یہ ایسی تسبیح ہے، آپ خود سوچیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی الادین کا چراغ آ گیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے رگڑا دولت آنا شروع ہو گئی۔ تو اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین خود کہتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی زیارت کرنا چاہے، کوئی بندہ
اللہ کو راضی کرنا چاہے تو غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو۔ اب چیونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے، اس کو خاک سے ہی رزق ملتا ہے۔ پرندے ہوا میں پرواز کرتے ہیں، اپنا رزق تلاش کر لیتے ہیں، انہوں نے کبھی جوڑا نہیں ہے۔ مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، لیکن مکڑی کا جو مقصد ہے وہ جالا بنانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہیں، تو کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ تو کامیابی کا اصل مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے بڑا ہی آسان ہے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد شامل ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی جو دعائیں ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں آپ اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے، اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور آپ نے لکھ دینا ہے۔ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا، جو ایک قافلہ ہے، آپ اس کا حصہ بن جائیں گے اور ہمارے بتائے ہوئے وظائف بھی آپ تک پہنچ جائیں گے، اور آپ کی زندگی ان دعاؤں کی بدولت اللہ کے حکم سے آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں جس کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اسپیشل دعا کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج جمعرات ہے، تو آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تسلی کے ساتھ باوضو ہو کے آپ نے کسی پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف کی ایسی برکات ہوتی ہیں کہ جو بندہ صرف درود شریف سنتا ہے اس کی بھی نسلیں سنور جاتی ہیں، جو درود شریف پڑھتا ہے اس کی بھی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ جب ہماری ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو جب وظیفہ بتایا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ آپ بھی وظیفے کو دہرا لیا کریں، تاکہ ایک تو آپ کا ذہن پختہ ہو جائے گا، آپ کو وظیفے کی مکمل سمجھ آ جائے گی، دوسرے نمبر پہ ایک دفعہ تو آپ وظیفہ لازمی ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ہی پڑھ لیں گے، بعد میں آپ کو ٹائم ملے یا نہ ملے اس کی برکات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو چلیں میرے ساتھ مل کے آپ بھی وظیفے کو پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 دفعہ آپ نے پڑھ لیا میرے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس ایک دفعہ ہی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین، 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 الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 7 دفعہ آپ نے پڑھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے صرف 7 دفعہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 11 مرتبہ یا رزاقو، 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 یا رزاقو۔ آپ نے 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھ لیا، بس آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ یہ آپ کے صرف 2 سے 4 منٹ لگیں گے، اتنا کوئی لمبا، اتنا کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں، اے میرے اللہ، جو بھی پریشان حال ہیں، جو بھی مشکلات کا شکار ہیں، جو بھی تنگ دست ہیں، جن کا اپنا گھر نہیں ہے،
جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، اپنے حبیب کے صدقے تو ان کو حل فرما دے۔ میرے مالک تو وحدہ لا شریک ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر تو ہم پر کرم نہیں کرے گا تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو میرے اللہ اپنے حبیب کے صدقے تو ہم کو معاف کر دے۔ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد تیری ذات ہے، تو بے نیاز ذات ہے، تو جس کو چاہے عطا کر دے، تو جس سے چاہے چھین لے، تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تو میرے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ میرے اللہ مجھ پر کرم کر دے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میرے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ میرے اللہ تیرا فرمان ہے، تو نے خود کہا ہے کہ کوئی بندہ زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو اس سے صرف ایک دفعہ کہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ عرش پر ایک کلمہ لکھا ہوا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب پر باری ہے۔ تو میرے اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو ہم پر کرم کر دے۔ تو میرے اللہ جس میرے بہن نے، جس میرے بھائی نے میرے ساتھ اس وظیفے کو پڑھا ہے، اس دعا میں آمین کہا ہے، تو میرے اللہ ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان کو حل فرما دے۔ تو آپ اپنی مرضی کے مطابق وظیفے کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔